بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک ایسا موضوع ہے جسے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، کیا واقعہ ہی بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر میں غربت اور روحانی برکت اترتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا، جو بوڑھے افراد یا نوجوان کسی مجبوری کے باعث بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کے گھر اللہ تعالی اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سے جوڑتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان بیماری، کمزوری یا کسی عذر کے سبب قیام کے ساتھ نماز پڑھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت میں کمی آ جاتی ہے یا وہی ثواب ملتا ہے جو قیام کے ساتھ ملتا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف بیماریوں کے لیے ہے، جبکہ کچھ لوگ بغیر شرعی عذر کے بھی اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں کیا فیصلہ ہے، صحابہ کرام اور فقہا کا کیا موقف ہے، کن حالات میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کب ناجائز۔ اسی ویڈیو میں ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جواب تفصیل سے سمجھیں گے، تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہم اپنی نماز کو شرعی طریقے سے درست ادا کر سکیں۔ ناظرین، ہم ایک ایسے دور میں سے گزر رہے ہیں جہاں دین کی ظاہری عبادت سے تو واقف ہیں، لیکن ان کے باطنی اسرار اور روحانی اثرات سے غافل ہو چکے ہیں۔ نماز جو مومن کی معراج ہے، صرف کھڑے ہو کر ہی نہیں بلکہ شریعت نے اسے ہر حال میں ادا کرنے کی سہولت دی ہے، چاہے انسان قیام میں ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو یا اشارے سے ہی نماز پڑھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جسے 80% لوگ لا علم ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس طریقے کو اختیار کیا، امت کے لیے اسے آسان بنا۔ آپ کا یہ فرمان حیران کر دیتا ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے، ایک ایسا عمل جو بظاہر کمزور یا معذور افراد کے لیے رخصت کے طور پر دیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی برکتوں کا ایک ایسا خزانہ چھپا دیا ہے۔ آج ہم نماز کے صرف ظاہری پہلوؤں پر بات کرتے ہیں، کتنی رکعت، کون سا وقت، کون سی دعا، لیکن اس کا روحانی پہلو جو دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو نم کرتا ہے اور رب سے تعلق کو گہرا کرتا ہے، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا اسی روحانی حقیقت کی ایک لکھی ہوئی کنجی ہے۔ اس دور میں جہاں جسمانی کمزوری، بڑھاپا، بیماری یا مصروفیات کی وجہ سے بہت سے لوگ قیام کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتے، ان کے لیے شریعت کی یہ سہولت ایک رحمت ہے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ رخصت صرف معذوروں کے لیے نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص ربانی راز چھپا ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو صرف معلومات کا خزانہ نہیں بلکہ دلوں کو جھنجھوڑنے، آنکھوں کو نم کرنے اور دل میں محبت الہی جگانے کا ایک تحفہ بھی ہے۔ آئیں اس سر سے پردہ اٹھاتے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کی روحانی پہلوؤں کو سمجھتے ہیں، تاکہ اس عمل کی عظمت کو پہچانیں، اس سے محبت کریں، اس پر عمل کریں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کی حالت و مجبوری کو مد نظر رکھتا ہے،
اسی وجہ سے عبادت میں نہ صرف روحانیت بلکہ سہولت کا پہلو بھی شامل ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں اللہ نے اپنے بندے کو ہر حال میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اور حتیٰ کہ اشارے سے بھی۔ مگر جب بات بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آتی ہے تو اکثر لوگ اس کے روحانی سر سے لا علم رہتے ہیں۔ اکثر لوگ اسے صرف معذور یا ضعیف افراد کی ضرورت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے آخری ایام میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف ضرورت نہیں بلکہ ایک ایسی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اسے اختیار فرمایا، تو یقیناً اس میں کوئی خاص روحانی راز اور حکمت پوشیدہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بندہ عاجزی، انکساری اور خشوع میں اضافہ محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمزور اور محتاج پاتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس میں دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلد نم ہو جاتی ہیں اور زبان زیادہ اخلاص کے ساتھ دعا کرتی ہے۔ اسی لیے بعض صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ اپنی صحت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تاکہ خشوع و خضوع کا وہ درجہ حاصل ہو جس کی طلب ایک حقیقی عابد کی ہوتی ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ نہایت خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری، بیماری، کمزوری یا خشوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے گھر کو 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ رسول اللہ کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جن پر ہر مسلمان کو مکمل اور کامل یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے، غربت کو دور کر دیتا ہے، بیماری کو دور کر دیتا ہے اور اس گھر میں سکون اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ الفاظ بظاہر سادہ ہیں مگر ان میں ایک بے حد قیمتی روحانی خزانہ محفوظ ہے۔ غربت صرف مالی کمی کا نام نہیں بلکہ زندگی کی ہر تنگی، محرومی اور بیکار پن بھی در حقیقت غربت ہی کی صورت ہے۔ جو شخص اخلاص سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ برکت صرف مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت، پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق کم ہو تو بھی کافی ہوتا ہے اور اہل خانہ کو کبھی بھوک، ذلت یا سوال کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ جسمانی کمزوری یا دائمی بیماری کی وجہ سے قیام پر قادر نہیں رہتے۔ ان کے دل میں یہ وہم آتا ہے کہ شاید ان کی عبادت ناقص ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ان کے لیے رحمت ہے اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالی ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہوتا ہے اس گھر پر بھی شفا کی تجلیات اترتی ہیں اور اہل خانہ کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے۔ آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون ہے۔ دنیاوی آسائشیں، دولت و شہرت، سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی ہے، مگر جہاں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے اللہ وہاں سکون، رحمت اور محبت کے فرشتے نازل فرماتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں دلوں کو اطمینان ملتا ہے، بچے صالح بنتے ہیں اور زبانوں پر ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ یہ 3 انعامات دنیا و آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہیں۔ اگر وہ گھر جہاں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے وہ در حقیقت جنت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی نے نماز کو بندے کے لیے عبادت اور اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا وسیلہ ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور انسان کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔
یہ شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نماز انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ اسی طرح نماز صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ رکوع و سجود جسم کو متحرک رکھتے ہیں۔ نماز انسان کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتی ہے، غموں سے نجات دیتی ہے، صبر اور استقامت سکھاتی ہے، اور وقت کی پابندی و نظم و ضبط کا شوق پیدا کرتی ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ کر لاتی ہے اور شیطان سے محفوظ رکھتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا صرف معذور یا ضعیف افراد کے لیے ہے، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور روحانی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اپنی عمر مبارک کے آخری ایام میں اکثر بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف مجبوری نہیں بلکہ ایک سنت نبوی بھی ہے۔ نبی کریم نے جب اس طریقے کو اختیار فرمایا تو اس میں یقیناً کوئی خاص حکمت اور روحانی راز پوشیدہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بندے کے اندر عاجزی، انکساری، خشوع بڑھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کے سامنے خود کو کمزور اور محتاج پاتا ہے۔ یہی کیفیت دل کو نرم کر دیتی ہے، آنکھوں کو اشک بار بناتی ہے اور زبان کو زیادہ اخلاص سے دعا پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی لیے کئی صوفیاء و اولیاء صحت مند ہونے کے باوجود کبھی کبھار بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تاکہ خشوع و خضوع کا اعلیٰ درجہ حاصل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ غربت کو دور فرما دیتا ہے، بیماری کو ختم کر دیتا ہے، سکون و رحمت کو اس گھر میں نازل فرما دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ وہ انعامات ہیں جو انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہیں۔ غربت صرف مالی کمی کا نام نہیں بلکہ ہر قسم کی محرومی اور تنگی بھی دراصل غربت ہی کی صورت ہے۔ ایسے گھروں میں رزق میں برکت آتی ہے، بیماریوں سے شفا نازل ہوتی ہے اور سکون و رحمت کا ایک ایسا ماحول قائم ہوتا ہے کہ دل مطمئن اور زبان ذکر الہی میں مصروف رہتی ہے۔ یاد رکھیے، بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف بیمار یا ضعیف لوگوں کے لیے رعایت نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی تحفہ ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ اس عبادت کو ادا کرتا ہے اس پر اللہ تعالی کی رحمت خصوصی انداز میں نازل ہوتی ہے۔ یہ دراصل شریعت کی وہ سہولت ہے جو ہر حال میں بندے کو اپنے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو بندے کی ہر حالت کو دیکھتا ہے، اسی لیے نماز جیسی عظیم عبادت کو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اور حتیٰ کہ اشارے سے بھی پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، فرض نماز بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں۔ ہاں، نفل نماز بیٹھ کر بھی جائز ہے، اگرچہ ثواب آدھا ہوگا۔ پیارے ناظرین، نماز ہی وہ عبادت ہے جو قبر کی وحشت کو دور کرتی ہے، قیامت کے دن مومن کے لیے نور بنے گی، گناہوں کو یوں دھو ڈالتی ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے، اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی بگڑ جائیں گے۔ بس آئیے ہم سب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ وہ ہمیں 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ
ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت و سکون کا گہوارہ بنائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔